اپنے ذات کے اعتبار سے بھاری ہے، ایسے ساتھیوں پڑھنے کے اعتبار سے بھاری نہیں، میں اس کو بھی واضح کروں گا۔ تو قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہاڑ کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی عاجزی کے ساتھ وہ بھی جھک کر نہ کہہ دیا، لیکن حضرت انسان نے اسے ایکسپٹ اور قبول کیا، اسے اپنے سینے میں بسایا، اسے اپنے دل سے لگایا، اس کی خدمت کو سعادت سمجھا، اس کی تلاوت کو ثواب سمجھا، اس کے دوسرے تک پہنچانے کو ثواب دین کا ذریعہ سمجھا، اس کو دوسرے تک پہنچانے کو اپنے لیے صدقہ جاریہ سمجھا۔ اے انسان تیرے نسبت پر سلام ہو، اے انسان تجھے سینے میں بسانے کے بعد اللہ کے نزدیک تیرا کیا مقام بنتا ہے میں اس کو واضح کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے سینے میں قرآن ہوگا، جس کے دل کے اندر قرآن ہوگا، جو تلاوت کلام پاک کو کثرت سے پڑھتا ہوگا اور اس قرآن پر عمل کرتا ہوگا۔ بڑے غور سے سننے کی بات ہے، حفظ تو کرنی ہے لیکن عمل نہیں ہے، عمل سے خالی ہے، چہرہ متشرع نہیں ہے، چہرے سے خالی ہے، شریعت کے مطابق ہمارا لباس نہیں ہے، اس سے خالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن کو حفظ کیا، یاد کیا اور اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن ان کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے۔ ایک فضیلت، دوسری فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیکن ٹھیک چھوڑ دیجیے مجھے اثر پڑتا ہے، ذرا سا آگے اللہ کے رسول اور اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زید بولو کوئی بات نہیں، زید مزہ کر سکتے ہو کوئی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 ایسے آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہوگا کہ یہ جہنمی ہیں، یہ جہنم میں جانا اس کے لیے فکس ہو چکا ہے۔ وہ حافظ قرآن، وہ عامل قرآن اللہ کے دربار میں آ کر اللہ سے جھگڑے گا، اللہ سے کہے گا اللہ میرے خاندان کے 10 لوگ جو کہ نہ کبھی نمازیں ادا کی، نہ کبھی تیرے سامنے رجوع کیا، یہ شراب میں مست رہتا تھا، یہ جوئے میں مست رہتا تھا، یہ دوسرے مفسدات میں مست رہتا تھا، انہوں نے تیری عبادت کبھی نہیں کی، تو نے اس پر مہر لگا دی ہے، یہ جہنم میں جائے گا، لیکن میرے سینے میں تیرا کلام محفوظ ہے، میرے سینے میں تیری باتیں محفوظ ہے، میں حافظ ہوں، میں عامل قرآن ہوں۔ اے اللہ تو اس کی برکت سے اس 10 کی شفاعت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کی برکت سے اس 10 جہنمی لوگوں کی شفاعت فرما۔ دو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھ نصیب فرمائے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے الگ محلات بنے ہوئے ہوں گے، روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت میں الگ محلات بنے ہوئے ہوں گے، صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے الگ الگ محلات جنت میں بنے ہوئے ہوں گے، صابرین کے لیے الگ محلات جنت میں بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر ایک کا محل جنت میں تیار ہوگا اور نام لکھا ہوا ہوگا، فلاں ابن فلاں کا یہ ہے، فلاں ابن فلاں کا یہ ہے، فلاں ابن فلاں کا یہ ہے، لیکن حافظ قرآن کا کوئی محل طے نہیں ہوگا، حافظ قرآن کا کوئی محل طے نہیں ہوگا کہ تمہیں اتنے مربع میل کا محل دیا جا رہا ہے، اتنا چوڑا ہے، تمہاری عبادت کے مطابق ہے، اس کا کوئی محل طے نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تمہارا یہ وہ محل ہے کہ تم پڑھتا جا اور اپنے محل پر چڑھتا جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے بالا خانوں پر چڑھتا جا، اور ایسا ہی پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ اب حافظ قرآن من الجنت والناس تک پڑھے گا اور وہ اتنے بلند بالا خانے پر پہنچے گا کہ ہم اور آپ اس کا
تصور نہیں کر سکتے میرے عزیز ساتھیوں۔ اس روایت اور اس حدیث سے بتانے کا مقصود یہ ہے ہم عزم کریں، ارادہ کریں کہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں۔ ہم یہ عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہم اپنے اولاد کو نہیں بنا سکے، ہم اپنے پوتے اور نواسے کو حافظ قرآن بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ ضوءہ وضوء الشمس، اس کی سورج جیسے کہ سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہو۔ پھر نبی جی فرماتے ہیں اگر کوئی سورج تمہارے گھر میں آ جائے تو تمہارا گھر ایسا لائٹ والا ہو جائے، ایسا چمکنے لگے، اور اب تمہارے گھر میں تمہارا بچہ حافظ قرآن ہو تو کیا کبھی بے برکتی، کبھی فاقہ، کبھی تمہارا گھر گل اور تاریک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کے بہت ساری عظمتیں بیان فرمائے گئے ہیں۔ قرآن کے 3 حقوق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد کچھ لیلۃ القدر کی باتیں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ قرآن کے 3 حقوق، نمبر 1 وَبِهِ كَمَا حَقَّهُ تِلَاوَةً، جیسا قرآن کو پڑھا جاتا ہے، جیسا اس کی تلاوت کی جاتی ہے، ویسا کوہنا مشق قاری کے پاس۔ میرے الفاظ کو ذرا دھیان سے سنیں، دھیان سے سننے کے بعد یہ ہوگا کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اگر ہلکے میں لیں گے اور ادھر ادھر کرتے ہوئے سنیں گے تو سمجھ